نہ ہوئی تحقیقات، نہ کوئی چھانبین، نہ کوئی ثبوت، نہ ہی کوئی گواہ، لیکن انڈیا نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر دھر دیا. یعنی انڈیا تیار بیٹھا تھا. ویسے انڈیا کے پاس کمال ٹیکنالوجی ہے جو انڈین پولیس اپنے شہریوں اور باہر سے آئے سیاحوں کا تحفظ تو کر نہیں پاتی، لیکن within 10 منٹس یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ دہشت گرد بیرونی آقاؤں کی ایما پر سرحد پار سے آئے تھے. ایسی عظیم الشان اور جدید ترین فتین ٹیکنالوجی پر مودی سرکار کو 70 توپوں کی سلامی دے دیتے چلیں. نریندر مودی کو میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے ویسے کہ فالس فلیگ جو آپریشن کا اسکرپٹ ہے نا وہ بالی ووڈ سے لکھوا لیا کریں، شاید کوئی چینج آ جائے، کوئی امپروومنٹ آ جائے. ایک اور بات بھی ناظرین کہ انڈیا میں اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ جیمز بانڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی کارروائی ہوتے ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، لیکن 3 دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ لوکل جیمز بانڈ قاتلوں کو پکڑ نہیں پاتے یا پھر پکڑنا نہیں چاہتے کیونکہ کوئی حملہ آور ہوگا تو ہی پکڑیں گے نا. البتہ مودی حکومت نے چند افراد کو گرفتار کر کے انہیں سہولت کار قرار دیا ہے. نہ جانے کن معصوموں پر الزام لگا کر اپنی سازش کا نشانہ بنائیں گے. پہلگام میں 26 اموات ہوئی ہیں، اب تک ان کی لاشیں تک سامنے نہیں لائی گئی ہیں. انڈیا نے آخر کس بنیاد پر الزام لگایا ہے پاکستان پر؟ ہمارے 1.5 سے آنے پڑوسی اب تک یہ بھی نہیں بتا سکے ہیں. پاکستان کا پانی روکنے، سفارتی عملے اور شہریوں کو ملک چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا ہے. عالمی قوانین کے تحت بھارت یک طرفہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس عالمی عدالت میں جانے کا آپشن موجود ہے. بھارت کے جواب میں پاکستان نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے، ہم ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی دھمکیوں کا جواب بڑا واضح طور پر دیا ہے. بارڈر بند کر دیا ہے، فضائی حدود بند کر دیا ہے، ہر قسم کی تجارت بھی معطل کر دیا ہے. لیکن پاکستان نے سکھ یاتریوں کی عقیدت کا احترام برقرار رکھا ہے اور ان کے علاوہ پاکستان آئے دیگر انڈین شہریوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے. پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا. لیکن اس وقت جو تشویشناک بات ہے نا ناظرین وہ یہ ہے کہ سری نگر میں موجود غیر ملکی بھاری ہتھیاروں سے لیس ہیں اور انہیں انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کی سرپرستی حاصل ہے. 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی پاکستان پر الزام لگایا گیا. پاکستان نے مل کر تحقیقات کی پیشکش کی تھی بڑی واضح، لیکن جب پاکستانی ٹیم نے جائے وقوع پر جانے کی اجازت چاہی تو انڈین ٹیم نے صاف انکار کر دیا تھا. انڈیا کبھی بھی پاکستان پر لگائے گئے دہشت گردی کے الزامات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا ہے، لیکن پاکستان نے را کے ایجنٹ کلبھوشن یادو جیسے ثبوت ساری دنیا کے سامنے دکھائے ہیں جو خود اعتراف کرتا ہے کہ اس نے کراچی اور بلوچستان میں دہشت گردی کروائی ہے. نہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، گزشتہ چند سالوں کے دوران نہ ان تمام ممالک میں مودی کی دہشت گردی کا پردہ خود بخود فاش ہوا ہے، چاک ہوا ہے. اور اس وقت ساری دنیا میں 2 ناپاک وجود موجود ہیں، ایک بھارت ہے اور ایک اسرائیل ہے. اور میں یہ بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہی ہوں. اب سے چند گھنٹے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے نریندر مودی کو فون کر کے حمایت کا یقین دلایا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ مودی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں. یقیناً ہم بھی توڑیں گے یہ کندھے. اب آخر میں ذرا آپ کو واپس پہلگام واقعے کی طرف لے کر چلتی ہوں. اگر ایک لمحے کو بھارتی الزامات کو تسلیم کر بھی لیا جائے نا تو یہ یاد رہے کہ ایل او سی سے جو پہلگام کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 400 کلومیٹر کا ہے. اگر اتنا طویل فاصلہ طے کر کے یہاں سے کوئی حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں گیا تو سرحد پر تعینات 8 لاکھ انڈین آرمی سو رہی تھی. انڈین انٹیلیجنس ادارے کیا اپنی عقل گھاس چرنے چھوڑ گئے تھے؟ ویسے مودی جی اس میں قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کے جنرل اکشے، جنرل میجر سنیل، کرنل سدھارتھ، کیپٹن وکی، ونگ کمانڈر رتک اور اسکواڈرن لیڈر دیپکا کا ہے نا، کیونکہ وہ تو شوٹنگ میں مصروف ہیں. لیکن آپ کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے میرا ایک بڑا چھوٹا سا پیغام ہے کہ اگر جنگ کرنے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو یاد رکھیے گا کہ ہم صرف فنٹاسٹک چائے نہیں پلاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک کھانا بھی کھلاتے ہیں اور جم کر نوازے بھی کرتے ہیں. میرے معزز مہمانوں میں مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. فیصل چودھری صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اختیار ولی صاحب کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، احمد حسن صاحب جو ابھی یہاں سے جنگ کا آغاز نہیں ہوا، یہاں فوجیں تیار ہیں لیکن وہاں انہوں نے اپنی میزائلز جو ہیں وہ کھول دیے ہیں، اپنی توپوں کا رخ انہوں نے کھول دیا ہے. پرمجیت سنگھ بھی ساتھ مجھے موجود ہوں گے. آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ جو بھارتی حماقتیں ہیں ہم باقاعدہ طور پر دیکھتے ہی آ رہے ہیں.
اسی طرح کے فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں بھارت کی طرف سے، لیکن اس بار پاکستان کی طرف سے جو جواب گیا بڑا سالڈ، بڑا واضح جواب گیا ہے، اور وہاں سے پھر خاموشی ہو گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارت کے اندر یہ ہمت موجود ہے کہ مزید قدم بڑھائے آگے؟ دیکھیے، جو وہاں پہ وار ہسٹیریا ہے یا جنگوزم وہاں پہ چل رہا ہے، وہاں پہ جو جنگ کے معاملات ہیں ان کو بڑھایا جا رہا ہے. جی. اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. جس طرح کی ایگریشن انہوں نے دکھائی تھی پہلے بھی، ہم بالکل رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا جو کویشچن ہے وہ ذمہ داری کا ہے. انڈینز کبھی بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. ابھی آپ نے کلبھوشن جادھو کا انٹرویو دکھایا ہے. کلبھوشن جادھو کی ایگزیکیوشن اناؤنس ہو چکی ہے ملٹری کورٹ میں، اور انہوں نے اپنا رائٹ آف اپیل ایکسرسائز نہیں کیا ہے. یعنی ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو تسلیم کر چکے ہیں. آئی سی جے نے جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہمیں یہ کہا تو ہم نے اپنے لا امینڈ کیا، اور اس کے اوپر جو ہے جو ملٹری کورٹ سے قید دی ہیں ان کے ہم نے اپیل پرووائڈ کروا دی، لیکن انہوں نے اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے. تو میری تو پہلی تجویز یہ ہے کہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں، اس کے لیے فرسٹ آف آل آج ایک فارن آفس نے سیکرٹری فارن جو انہوں نے بریف کیا ہے فارن ڈپلومیٹس کو. ابھی ضرورت یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا جائے، اور ان کے ساتھ اپنی جو کورسپونڈنس جو ہے وہ بڑھائی جائے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یہاں پہ آنے کے، اور یہاں پہ اپنا جو موقف ہے وہ کراس دا بارڈرز بھی پہنچایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوشل میڈیا پہ جو قدغنیں ہیں وہ بھی ہٹانی چاہیے، اور پی ٹی اے سے جو انٹرنیٹ سلو ہے اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو when it comes to پاکستان گرن تو پھر اٹ obviously ریلیشنز پیچھے رہ جاتی ہیں. بیکاز obviously جب پاکستان کی بات آتی ہے تو we are all one، اور ہم اس پہ we have to respond them ایک یونیفیکیشن کے ساتھ. اور گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری ایک بنتی ہے کہ وہ ایک جو کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں. اور فیصل صاحب یہی ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ بھی ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ پاکستان آرمی کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے کہ آپ بڑے آگے، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، مجھے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، آپ کے بھی شکر گزار ہوں. حارث صاحب، سر اس بات کا جواب دیجئے گا، یہ کس قسم کی مدد ہو سکتی ہے، یا پھر ہمارے پاس گولڈن چانس ہے، یہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے؟ بالکل، دیکھیں یہ ایک غزہ کا قاتل اور کشمیر کا قاتل دونوں اکٹھے ہاتھ جوڑ کے اور کندھے ملا کے چل رہے ہیں. اور یہ غزہ کے قاتل کو یہ نہیں پتا ہے نتن یاہو کا کہ وہاں پر پاکستان کی اسلامک نیوکلیر ملک بیٹھا ہوا ہے، بیٹل ہارڈنڈ آرمی، جس سے اب کی جان جاتی ہے، اب ہر وقت پریشان رہتے ہیں. اور سیکنڈ نریندر مودی کو میرے خیال میں بھی آلریڈی ان کو ایک ٹیسٹ کرا چکے ہیں 27 فروری 2019 کو. اور ابھی جو یہ اپنا لے کر آئے ہیں 16-17 لوگوں کا، یہ ہمیں ایک ہفتہ پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ کچھ لوگ وہاں پر آئے ہیں ہیوی سامان لے کر. اب یہ کیا لے کر آئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کو پلاننگ بتائیں گے جو ظلم و بربریت انہوں نے وہاں پر کیا ہے. اب نریندر مودی چاہتا ہے کہ یہ یہیں پہ کرے، اس نے شروع کر دیا. آپ نے یہ جو ابھی جرنلسٹ آئے جس نے بہت کہا کہ جی یہ پروف کے بغیر کر رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، وہ جرنلسٹ کو اریسٹ کر لیا، اور کچھ اور لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. ایون پاکستان قیدیوں کو جیل سے دو تین اٹھا کے لے گئے ہیں. اب یہ شو کریں گے ان کو انکاؤنٹر میں، اور بتائیں گے کہ جو ہمارے 10 سولجر اور مار دیے، اور یہ دیکھیں ہم نے قیدیوں کو مار دیا. ان کا پلان مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح چاہ رہا تھا کہ پیلسٹائن کو انفراسٹرکچر تباہ کر دو، ان لیویبل، اور ان کو جارڈن اور ایجپٹ کی طرف پش کر دو. یہ ان کا بیسیکلی پلان ہے جس پہ ابھی تک وہ عمل کر رہے ہیں. یہی کوشش میرے خیال میں یہ اب یہ کریں گے کہ کشمیر میں اتنا ظلم و بربریت کریں گے، اتنا کچھ کہ یہ آزاد کشمیر، پاکستانی آزاد کشمیر کی طرف آئیں، اور وہ جو ہے سارے پہ قبضے ہو جائے. بیچ دیر سیڈلی مسٹیک. پاکستان ہر وقت چیف آرمی اسٹاف نے اوورسیز پاکستانی کے ڈیسک پہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ کشمیر ہماری شارک ہے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم ہر قسم کی ان کے ساتھ کیونکہ دیکھیں جب ان کا کوئی بھی آدمی یا عورت شہید ہوتی ہے جھنڈے میں اس کو لپیٹ کے دفن کرتے ہیں.